بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، سنسنی خیز خبروں کے ساتھ اور تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے تو پوری قوم کو ان سٹریسفل کنڈیشنز میں یہ جو حالات چل رہے ہیں ملک میں، امپورٹڈ حکومت، سیلابوں اور کرپشن زدہ ماحول کے اندر یہ جو خوشی کی خبر ملی ہے، اس پہ انڈیا سے پاکستان کے کرکٹ میچ جیتنے کی خوشی میں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ یقیناً یہ خوشی بھی بہت میٹر کرتی ہے، لیکن یہ عارضی خوشیاں ہوتی ہیں اور جن کا جو مزہ یا خوشی بڑی لمیٹڈ سی ہوتی ہے، اور مسلمان کے لیے ہر وقت شاداں و فرحاں رہنے کے لیے بے شک اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ خوب جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ شاداں و فرحاں اور خوشی اور انبساط میں رہنے کے لیے بے شک ہمیں اللہ کا ذکر جو ہے وہ ہر وقت ہماری زبان پہ جاری رہنا چاہیے اور عمل سے نظر بھی آنا چاہیے۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے جلسے بہت زیادہ گھبراہٹ کا باعث بنے ہوئے ہیں، پی ڈی ایم ٹولے کے لیے، ان کے ہینڈلرز کے لیے اور رجیم چینجرز کے لیے، بلکہ یہاں تک بھی ہو رہا ہے کہ بنی گالہ میں جو تلاشی کے وارنٹ ہیں وہ تک حاصل کر لیے گئے ہیں، اور اس قدر گراوٹ کا شکار ہو گیا یہ ٹولہ کہ عمران خان صاحب پہ ہر طرح کے الزامات لگا کے دیکھ لیے، ہر طرح کی ایف آئی آرز کاٹ کے دیکھ لی، جب کچھ بن نہ پایا تو ابھی ان کے وارنٹس گرفتاری کے بھی لینے کی ظاہر کوشش کی گئی، اور ابھی ان کے سرچ وارنٹس ان کی رہائش گاہ کے وہ لیے گئے ہیں۔ 23 تھانوں کا جو 26 کلومیٹر کا علاقہ ہے، یعنی اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ 22 جو تھانے ہیں وہ مردوں کے لیے ہیں، وہاں پہ مرد سٹاف کام کرتا ہے، اور ایک تھانہ جو ہے وہ وہاں پہ مستورات کام کرتی ہے، لیڈی پولیس کام کرتی ہے۔ تو یہ 23 تھانوں کا جو 26 کلومیٹر کی بادشاہی والا علاقہ ہے، یہ اس وقت بہت زیادہ شدید سیاسی خطرے کا شکار ہے۔ عمران خان صاحب کے جلسوں کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ تقریباً 80% آبادی اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہم آواز بنی ہوئی ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ عوام جو کہ مالی طور پہ بالکل پس کے رہ گئی ہے، اور رہی سہی کسر جو ہے وہ سیلابوں نے نکال دی ہے، اس کے باوجود ان کے جلسوں میں خواتین کا، بچوں کا، مردوں کا، بزرگوں کا آنا یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ تمام عوام اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، اور اگر وہ کسی کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتے ہیں تو وہ بھی جیت جائے گا۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے اب پی ڈی ایم اور جو ہینڈلرز ہیں وہ سارے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، اور میں آپ کو ایک بڑی ہی الارمنگ چیز کی طرف آپ کا اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 21 بلین ڈالرز کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک سنا ہے، 21 بلین ڈالرز کا پانی سیلاب کی صورت میں ضائع ہو چکا ہے، جو اگر ڈیمز بنا لیے جاتے تو یہ پانی ریسٹور کیا جا سکتا تھا، اس کو محفوظ بنایا جا سکتا تھا، اور یہ انسانوں اور ان کے مال مویشی اور فیکٹریوں میں کام آ سکتا تھا، اور یہ ایون بجلی پیدا کرنے کے لیے بھی کام آ سکتا تھا، جسے آپ پن بجلی کہتے ہیں، جو پانی سے ٹربائنز چلتی ہیں اور بجلی بنتی ہے۔ تو یہ سب کچھ نااہلی کی وجہ سے ہوا، نہ صرف جانی نقصان ہوا، مالی نقصان ہوا، مال مویشی وہ ان کا نقصان ہوا، لوگوں کے گھر ضائع ہو گئے، بلکہ یہ پانی کا بھی نقصان ہو گیا۔ دوسرے ملکوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز بنائے ہوئے ہیں، امریکہ، چائنا، انڈیا، آپ جس ملک کا نام لیں گے انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز بنائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ نااہل ٹولہ جو اس ملک پہ مسلط ہے، اس نے اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ ہمارے ملک میں 5 سالہ منصوبے بنائے جاتے تھے، یعنی 5 سال کی پلاننگز ایڈوانس میں کی جاتی تھی، اور 3، 4 یا 5 منصوبے ایڈوانس میں بنا کے رکھے جاتے تھے، یعنی 15 سے 25 سال ایڈوانس کا سوچا جاتا تھا۔ وہ منصوبے اتنے زبردست تھے، جن کو ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اپنے دور میں، اسکول کے دور میں، کہ وہ ہم سے کچھ جو ہے ملکوں نے لیے، اور وہ ہم سے زیادہ ترقی کر گئے،
لیکن ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہمیں ریورس گیئر لگ گیا اور ہماری معیشت مائنس میں جا رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا ایک ہی سلوشن ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز، جمہوریت کی بالادستی، آئین اور انصاف کی بالادستی۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ ہمارا مذہب، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ہو وہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے یہ بھی بتایا گیا کہ انصاف کا نظام، خواہ وہ کسی کافر ملک میں ہو، اگر وہ انصاف کا نظام قائم ہے تو وہ معاشرہ تو قائم رہ سکتا ہے، لیکن ظلم کے نظام والا معاشرہ، خواہ وہ مسلمانوں کا، سو کالڈ مسلمز کا معاشرہ ہو، وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ آپ یہ دیکھیں کہ خونی انقلاب کی بات کی جا رہی ہے اور عمران صاحب کی تقاریر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ دہشت گردی کا باعث بن سکتی ہیں اور آگ اور خون ریزی کا بازار گرم ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ حقیقی نگاہ سے دیکھیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، آپ جذبات سے عاری ہو کے ان کی جو جتنے بھی پچھلی تقاریر ہیں اور ان کے جو میڈیا ٹاکس ہیں ان کا جائزہ لیں، اور ان کا جو کردار ہے پچھلے 26 سال سے اس کا جائزہ لیں آپ، سیاست میں جو پچھلے 26 سال سے، تو وہ بندہ ہمیشہ پرامن رہنے کی بات کرتا ہے، پرامن جلسے جلوسوں کی، پرامن ریلیوں کی بات کرتا ہے، ہمیشہ عوام سے کہتا ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے۔ تو خونی انقلاب کو تو الٹا عمران خان صاحب نے روکا ہوا ہے۔ عوام کے احساسات، جذبات اس حد تک مجروح ہوئے ہیں کہ ان کا کچن چولہا چلانا بھی مشکل ہوا ہے اور ان کی زندگی عذاب بن کے رہ گئی ہے۔ اور وہ اگر عمران خان صاحب کی دیوار رستے میں نہ کھڑی ہو تو کب کا وہ تیا پانچا کر چکے ہوں، نیچے سے لے کے اوپر تک ہر چیز کو وہ فنا کر چکے ہوں۔ تو آپ کو عمران خان صاحب کا ممنون احسان ہونا چاہیے کہ ان کی وجہ سے خون ریزی اور وہ جو ملک کے اندر انارکی کا خطرہ ہے وہ رکا ہوا ہے۔ جس دن یہ باندھ بھی ٹوٹ گیا تو جیسے سیلاب میں گھر اور انسان بہہ گئے ہیں، اس دن پھر یہ آپ کا ظلم کا نظام برباد ہو جائے گا، وہ اسی ریلے میں بہہ جائے گا، عوامی ریلے میں۔ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لینے چاہیے سب کو، اور جلسوں سے گھبرا کر غلط فیصلے کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک جرمن کہاوت ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ سچ سمجھنا شروع کر دیں۔ یہی حال پی ڈی ایم اور سارے کرپٹ ٹولے کا ہے کہ عمران خان پہ اتہام ترازی، بہتان بازی اس شدت کے ساتھ اختیار کی گئی کہ ڈے 1 سے جب سے وہ سیاست میں آئے ہیں ان پہ الزامات کی بوچھاڑ اور طوفان بدتمیزی کا بازار گرم ہے۔ کبھی ان پہ ننگی اور گندی کتابیں لکھی جاتی ہیں اور لکھنے والوں کا نام بھی پردہ اسکرین سے غائب ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ناحق کی بات کرتا ہے وہ نام مٹا دیا جاتا ہے۔ یہ فطرت کا اصول ہے۔ کبھی انہیں توہین مذہب کا ان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے، جبکہ یہ کرپٹ ٹولہ، یہ مولانا صاحب اور ان کے اتحادی اور نون لیگ کے سربراہان، یہ سارے اس تحریک کا حصہ تھے جب ایوان اور پارلیمنٹ کے اندر ناموس رسالت کے تحفظ کی شقوں کے خلاف ترامیم کی جا رہی تھیں۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اسی گندی اور مذموم کوشش کی وجہ سے آپ کو حرم پاک میں بھی گالیاں پڑی ہیں اور وہاں پہ بھی آپ پہ ہوٹنگ ہوئی ہے اور آپ کی انسلٹ ہوئی ہے۔ تو جب تک آپ اپنی اصلاح نہیں کریں گے آپ مزید گندے ہوں گے۔ ہوا کس کی اکھڑی ہوئی ہے؟ ہوا آپ کی اکھڑی ہوئی ہے۔ خان حکومت میں نہ ہوتے ہوئے بھی فلاح کے کام بھی کر رہا ہے، قوم کو جگا دیا ہے اور قوم کو یونائٹ کر دیا ہے۔ خان ایٹ دا مومنٹ ایک سگنیچر بن چکے ہیں۔ جو ان کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے وہ بھی، اس کا نام بھی جو ہے وہ سیاست میں بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایسے حالات میں جب کہ خان صاحب کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، بڑی بڑی جماعتوں سے اور بڑے بڑے نام جو الیکٹیبلز کہلاتے ہیں، وہ ان جماعتوں کو، دوسری جماعتوں کو چھوڑ کے خان صاحب کی طرف آ رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو جوائن کر رہے ہیں۔ اور ابھی مزید بھی خبریں ہیں کہ پیپلز پارٹی سے بھی کچھ لوگ جو ہے وہ ٹوٹ کے آنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب آپ ظلم کا بازار گرم کریں گے، آپ ناحق بات کریں گے اور اداروں
کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کریں گے، نیب کو برباد کریں گے، عدالتوں کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، دھونس دھاندلی کے ذریعے عوام کو، سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں، امن کے ساتھ رہ کے حق کی بات کرتے ہیں، ان کے خلاف جب آپ سٹرائک ڈاؤن کریں گے اور گھروں میں لوگوں کے انٹروڈرز کی طرح، انویڈرز کی طرح جو ہے انٹروین کریں گے، ان کی پرائیویسی کو ڈسٹرب کریں گے، چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کریں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ ذلیل ہوں گے، جیسا کہ آپ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب خان صاحب جب تقاریر میں عوام کو جگاتے ہیں اور ایک کلیئر کٹ میسج دیتے ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ایگریسو کمیونیکیشن کر رہے ہیں۔ کیا ستم ظریفی ہے، کیا ظلم ہے۔ جو بندہ پولیٹیکل کمیونیکیشن کرتا ہے اور پولیٹیکل اویئرنیس دیتا ہے اس کو آپ اگریسو کمیونیکیشن کا نام دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ میڈیا دیکھیں کہ کیسی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی سے کام لے رہا ہے۔ ایک تو ان کی تقاریر یا تو دکھاتے نہیں ہیں یا کٹ کر کے دکھاتے ہیں، اور ابھی 25 سپٹمبر کو جو ان کے 9 سیٹوں پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کا کہیں ذکر ہی نہیں ہو رہا، کسی میڈیا چینل پہ ذکر نہیں ہو رہا۔ ARY کو بھی آپ نے مینیج کر لیا۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک اگر MNA MPA کا بھی اگر کوئی کسی سیٹ پہ بائی الیکشن ہو جائے کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے یا ڈسکوالیفائی ہونے کی وجہ سے، تو آپ وہ تھوڑے ٹائم کے بعد دکھاتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ الیکشن ہے تو آج وہاں پہ یہ سرگرمیاں ہوئیں۔ تو یہ تو دنیا کے مشہور ترین آدمی، پاکستان کے بہترین لیڈر، وہ خود وہاں سے اٹھ رہے ہیں، 9 سیٹوں پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو آپ نہ صرف ان چیزوں کا انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی وجہ سے ذکر نہیں کر رہے، بلکہ آپ ان کو یہ جو کیمپین وہ چلا رہے ہیں میڈیا کے بند ہونے کے بعد، جو جلسوں کے ذریعے اویئرنیس کی ایک تحریک چلا رہے ہیں، تحریک آزادی چلا رہے ہیں، عوام کو جگا رہے ہیں، ان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں، ان کی نسلوں کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کے فیوچر کی بات کر رہے ہیں، فوج اور اداروں کو طاقتور کرنے کی بات کر رہے ہیں، انصاف کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں کہ ہر کسی کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے، پیون سے لے کے ایک عام مزدور سے لے کے پریزیڈنٹ تک اور ہر ادارے کے سربراہ تک سب کو قانون کے نیچے ہونا چاہیے، یہ بات کر رہے ہیں۔ تو آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بہتر ہے کہ یہ جلسے بند کریں اور سیلاب زدگان پہ توجہ دیں۔ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ سورج کو آپ چراغ دکھائیں گے، وہ جس نے 3 گھنٹے سے بھی کم وقت میں 5.5 ارب روپیہ 550 کروڑ روپیہ اکٹھا کر لیا، اس کو فکر تھی تو اس نے اکٹھا کیا۔ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ہے 4,11,000، وہ بھی شاید آپ نے خود ڈال دیے۔ لوگوں کا تو آپ پہ ٹرسٹ ہی نہیں ہے، کانفیڈنس ہی شیک ہو گیا ہے۔ تو آپ جو بندہ جس کو پہلے ہی عوام کا احساس ہے، وہ ساتھ ساتھ اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے یہ اویئرنیس دینا بھی اس وقت بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری میموری بہت شارٹ ہے۔ اگر وہ اویئرنیس کا پروگرام چھوڑ دیں گے، جلسے بند کر دیں گے، تو عوام آہستہ آہستہ پھر بھول جائیں گے، اور ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے ڈیلی لائف کے بکھیڑوں میں الجھ جائیں گے، اور ان کا جو جذبہ اس وقت بنا ہوا ہے تحریک آزادی کا، اداروں کی آزادی کا، انصاف کی بالادستی کا، فوج کے طاقتور ہونے کا خواب اور واقعی حقیقت میں نیوٹرل ہونے کا خواب، جمہوریت کی بالادستی، غریب کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا، تو یہ خواب جو ہے یہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تو جو وہ کر رہے ہیں، آپ زیادہ سیانے اور سمجھدار نہ بنیں۔ جو کہ مینجڈ میڈیا ہے اس کو تو اسپیشلی اتنی سمجھداری اور سیانے پن کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بیکاز یو آر آلریڈی مینجڈ، آپ تو ڈالروں میں تلتے ہیں، جدھر جو پیسہ زیادہ دیتا ہے اس کی بات سن کے آپ کسی کا پروگرام چلاتے ہیں، کسی کا نہیں چلاتے، تو آپ کو تو شرم آنی چاہیے۔ اور چہ جائے کہ جو آپ شرم کھائیں، آپ تو جو میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں، جو بھی لاگرز ہیں، ان کو بھی آپ ان کے منہ پہ بھی تالا لگانا چاہتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، لوگوں کو کھل کے بات کرنے دیں، ان کو ایگزاسٹ کرنے دیں، جو ان کے اندر غصہ ہے وہ نکلنے دیں بات کے ذریعے، فریڈم آف ایکسپریشن دیں آپ انہیں، اظہار آزادی کی
آزادی اظہار رائے کا انہیں موقع دیں. ابھی عجیب عجیب چیزیں ہیں. وہ کہتا ہے کیا کیا نہ پڑا دیکھنا، کیا کیا نہیں دیکھا آنکھوں نے مگر ایسا تماشا نہیں دیکھا. آپ دیکھیں کہ بینلے مولسین، جسے آپ بینٹلے کہتے ہیں، بینلے مولسین کار لندن سے چوری ہوتی ہے، سفارت خانے کے کاغذات بنتے ہیں اس کے اگینسٹ، اور وہ پاکستان میں کراچی میں پہنچ جاتی ہے اور سندھ میں رجسٹر بھی ہو جاتی ہے. یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. پہلے ہی ہرے پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا پاکستانیوں کے لیے بہت دشوار تھا، انہیں بہت زیادہ چیک کیا جاتا ہے، اور امبیرسنگ ایک سچویشن بن جاتی ہے کویسچننگ میں اور چیکنگ میں. تو ابھی یہ جو آپ کر رہے ہیں، اس سے پاکستان کی اداروں کی بڑی بدنامی ہو رہی ہے کہ وہاں سے چوری نہ صرف چوری ہوئی بلکہ پاکستان میں پہنچ گئی. یہ سارا انفلوئنشلز کا کام ہے، یہ سارا مینیج کرنے کی بات ہے کہ آپ کے جو جیسے مکڑی نہیں اپنے پاؤں پھیلا لیتی، آپ کے آکٹوپس جیسے پھیلا لیتا ہے. آپ اس حد تک کرپشن میں گہرے جا چکے ہیں کہ آپ آکٹوپس کی طرح اپنے پنجے اور پاؤں پھیلائے ہوئے ہیں آپ نے، کہ آل اراؤنڈ دا ورلڈ آپ کے جو آپ کے کانٹیکٹس ہیں وہ کرپٹ لوگوں کے ساتھ ہیں. لندن سے گاڑی چوری ہو کے کراچی پہنچ جاتی ہے اور سندھ میں رجسٹر بھی ہو جاتی ہے. پاکستان اور پاکستانی اداروں اور پاکستانی عوام کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں آپ. یہ بہت زیادہ تذلیل والا واقعہ ہے، یہ ذلت آمیز ہے. میں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ پلیز اس چیز پہ سو موٹو ایکشن لیں اور اس کی تحقیق کے لیے کوئی بینچ بنائیں، اور مہربانی کر کے جو لوگ اس میں ملوث ہیں پاکستانی، ان پہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ایکشن لیں اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دیں. اور اس میں اگر کوئی غیر ملکی بھی ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ اعلی کار کے طور پہ استعمال ہوا ہے تو عدالتی خط لکھ کے وہاں کی عدالت کو، لندن کی کورٹ کو، تو وہاں پہ کارروائی کی ریکویسٹ کی جائے اس کے اگینسٹ. یعنی اپنے پاکستان کا جو وقار ہے اور امیج ہے اور جو تشخص ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہ آپ کی بہت بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ کریں گے. تو بھٹو صاحب کے حوالے سے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جب مری میں جنرل ضیاء نے انہیں ریسٹ ہاؤس میں تھے اور آگے پیچھے سے گھیر لیا اپنی فورسز کے ذریعے، آرم فورسز کے ذریعے، تو انہیں تو پتہ چل گیا کہ میں اب پھنس گیا ہوں، یہ بندہ تو اب مجھے نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ان کا ایسے ہی اسسٹنٹ تھا. بھٹو صاحب کا اسسٹنٹ تھا ضیاء، اس نے ان سے سیاست سیکھی تھی. اسی طرح نواز شریف جنرل ضیاء کا اسسٹنٹ تھا اور روحانی بیٹا بھی تھا. اس نے ان سے سیاست سیکھی اور ملک میں ذلت آمیز اقدامات اٹھائے. جیسے ضیاء صاحب کبھی نسلی فسادات کا باعث بنتے تھے، یہ ایم کا تحفہ بھی وہی دے کے گئے تھے، اور اس بندے نے کرپشن اور ذلت آمیز فیصلے اور پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. تو بھٹو صاحب کو جب وہاں پہ ریسٹ ہاؤس میں فورسز نے کارڈن آف کیا تو انہوں نے کہا تھا جنرل ضیاء سے، what you have done, what I will do the world will see. What you have done, what I will do the world will see. یہ جملہ بھٹو صاحب کی جان لے کے چلا گیا. آج عمران خان صاحب وہ جو بات کرتے ہیں بڑے محتاط انداز میں بات کرتے ہیں، اور انہیں محتاط انداز میں بات کرنی بھی چاہیے، کیونکہ پہلے مریم بی بی نے بولا کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ نااہل ہیں اور چیف اس کو بنانا چاہیے جو آنیسٹ ہو اور اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ یہ لوگ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں
تاکہ یہ کرپشن کر سکیں، تاکہ یہ کھل کے کرپشن کر سکیں اور اپنے چوری کے پیسے کو چھپا سکیں اور بچا سکیں۔ تو انہوں نے یہی بولا کہ آرمی چیف کسی کی مرضی کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ میرٹ پہ آنا چاہیے۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ بی بی کے حوالے سے، مریم بی بی، نانی بی بی کے خلاف اس پہ کیا ایکشن ہوتا ہے، جبکہ وہ بالکل غلط بات کرتی ہیں۔ اور عمران خان صاحب نے میرٹ کی بات کی ہے، میرٹوکریسی کی بات کی ہے، تو یقیناً جیسے پہلے ہوتا رہا، نانی بی بی کو بھلا دیا جائے گا اور خان صاحب کے اوپر کیا نہ کیا الزامات لگا دیے جائیں گے، یہ مجھے یقین ہے۔ خبریں ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے یہی نتیجہ نکالا ہے کہ عمران خان صاحب پہ کیا کیا الزامات نہیں لگائے گئے، ان کو کارنر کرنے کے لیے کیا کیا کوششیں نہیں کی گئیں اور کیا کیا حربے استعمال نہیں کی گئے، لیکن اس شخص نے نہ ادارے کی بدنامی کے حوالے سے کوئی بات کی، نہ ان کو ان کی پاورز یا ان کی جو عزت ہے، جو ان کا گریڈ ہے، جو ان کا کیڈر ہے، اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے کوئی الفاظ ادا کیے۔ تو لہٰذا دوریوں کو کم کرنے کا عندیہ دیا جا رہا ہے، اور بلکہ ایکسٹینشنز کی باتیں چل رہی ہیں۔ تو حاجی صاحب کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ خود بھی کہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایکسٹینشن میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں مزید ایکسٹینشن نہیں چاہتا بلکہ اپنی مدت پوری کر کے میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ ایون دھو کہ ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے بھی 3 بار یہ کہا تھا کہ حاجی صاحب مزید ایکسٹینشن نہیں لیں گے، اپنی مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی جو خان صاحب کا بائی الیکشن نزدیک آ رہا ہے، امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ 9 کی 9 سیٹوں سے خان صاحب الیکشن جیت جائیں گے، اور میڈیا کے حوالے سے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی جو سوچ ہے، جو ان کا پیٹرن ہے، اس کو جاری رکھے گا یا خان صاحب کو بھی کوریج دے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔